سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، عطائیں ہوتی رہتی ہیں اور امتی پاتے رہتے ہیں، نہیں سنتے نہیں، وہ تو دربار ہی ایسا ہے، یا نہیں ہے یا لا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ لائے اور مسکرا رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کہ بھی کیسی گفتگو ہوتی تھی نا، آقا کو دیکھا کرتے تھے، آقا کے جلووں میں رہا کرتے تھے، اور گفتگو میں کیسے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور اس عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا نگاہ نبوت دیکھیں، قیامت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ابھی قیامت آئی نہیں مگر قیامت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دو امتی میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا اے اللہ اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اس بیچارے کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں، تو مظلوم عرض کرے گا کہ میرے جو گناہ ہیں اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، آپ رو دیے اور فرمایا کہ وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میرے گناہ جو ہے یہ اس پر ڈال دے، اللہ پاک اسے فرمائے گا سامنے دیکھ۔ اللہ فرمائے گا سامنے دیکھ کیا ہے، تیرے سامنے کیا ہے؟ عرض کرے گا پروردگار میرے سامنے تو سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات کو میں دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، اور یہ شہر عمدہ محلات کس پیغمبر کے ہیں، کس صدیق کے ہیں، کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ رب کریم فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا اب جب دیکھ چکا نا، محلات دیکھ لیے اس نے، عرض کرے گا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے۔ تو رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول اس حدیث کے ضمن میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ پہلی بات تو قیامت قائم نہیں ہوئی، شروع میں نے عرض کیا میدان محشر کے معاملات، بندوں کے حساب و کتاب، جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے، مگر قربان جائیے کہ قیامت سے پہلے ہی قیامت میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف حضور نے ملاحظہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار بھی فرما دیا، اور صحابہ کرام کے سامنے اظہار فرمایا۔ اور پھر دوسری بات کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا بڑا نازک ہے۔ میدان محشر میں ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف بارگاہ الہی میں دعویٰ کرے گا۔ یہاں جو لوگ حق مار لیتے ہیں، بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی کوئی فریاد نہیں سنتا، رشوت دے کے لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو جواب دینا پڑے گا۔ وہ تو فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، ہر ایک نے غور کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری اور بے عملی کے سبب لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملے کو بڑا ہی آسان سمجھ لیا ہے۔ کہیں سیٹ نوکروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو کہیں سیٹ کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، کہیں والدین بچوں کے حقوق دینے پر راضی نہیں ہیں، اور کہیں اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔
کہیں بیوی اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہے اور کہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے اپنی جان چھڑا رہا ہے، کہیں رشتہ دار حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے دوسرے رشتہ داروں سے لڑائی لیے ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ سالوں سے جاری ہے۔ کوئی اپنے ماموں کا حق دبائے بیٹھا ہے، کوئی اپنی خالہ کا حق دبائے بیٹھا ہے، کوئی اپنی پڑوسیوں کا حق دبائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ یہیں پر اس کو ادا کر دیا جائے یا معاف کروا لیا جائے، ورنہ آخرت میں شدید رسوائی ہوگی اور شدید رسوائی کا سامنا ہوگا، وہاں رشوت نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق والے کرو گے، تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق حوالے کرو گے، حتیٰ کہ فرمایا نبی پاک نے بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں مال سے اور آخرت سے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، ہر صورت میں قیامت کے دن ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ دنیا میں تو مال سے حق ادا کر دیتے ہیں، مگر قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال سے ادا کرنا ہوگا، اور مال وہاں پر اپنی نیکیاں بعض صورتوں میں وہ دوسروں کو دینی پڑ جائیں گی اور ان کے گناہ لینے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کا جو یہاں ذکر ہوا، اس کی سینگ کا ذکر ہوا، جانور اگرچہ شرعی احکام کے پابند نہیں، مگر حقوق العباد میں یعنی آپس کے حقوق میں جانوروں کو بھی آپس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ جانوروں کے آپس کے معاملات کس طرح ہوں گے، اس کے متعلق بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ گھونپا تو قیامت میں سینگ والی کے سینگ بے سینگ والی بکری کو دیے جائیں گے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو سینگ گھونپے گی، یعنی ایک بکری بھی اپنا حق لے کر رہے گی۔ جو دنیا کے اندر دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، بعض لوگ کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ کسی کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ کسی کی اولاد پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسے واپس نہیں کرتے۔ شریعت میں جو حق ہے، جس کے پاس اولاد کا رہنا ہے اس کو دینا ہوگا۔ اولاد مال والی ہے، اس کے نام جائیداد ہے، تو چاچا نے اس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ آپس میں لڑائی لیے بیٹھے ہیں ان کو سلح کرنا چاہیے۔ رب کریم قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا اگر ہم اللہ کریم اور نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، جنتی نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، قیامت کی دن ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صلح کی عادت بنانی ہوگی اور جنت کا حقدار بننے والے اس عمل کو خوب عام کرنا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی صلح کا ذکر ہے، چنانچہ سورہ حجرات میں رب کریم نے فرمایا، ترجمہ قرآن فرمایا کہ صرف مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز، صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو کاٹ دیتا ہے۔ یاد رہے، مسلمان میں صلح کرانا اور کروانا جائز ہے، مگر جو شریعت کے دائرے میں، جبکہ ایسی صلح جو حرام ہو، ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے، وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جو حرام کو حلال کر دے،
یا حلال کو حرام کر دے، مگر وہ سلو جائز نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ تو اس کی چند مثالیں بھی سنیں، حلال کو حرام سے کیا مراد ہے، اور حرام کو، اور حلال کو حرام سے کیا مراد ہے، اور حرام کو حلال سے کیا مراد ہے۔ مثلا کسی عورت کی کوئی سوکن ہے اور ایسے اس نے صلح کر دی کہ جناب وہ سوکن کے پاس جائے گا ہی نہیں، اب ایسی صلح کروانا درست نہیں۔ مقروض مسلمان سود اپنے اب قرض خواہ کو دینے کی صلح کرنے کی بات کرے کہ جناب یہ قرض لوٹائے گا اور اتنا مزید جو ہے وہ سود دے گا، یہ ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے صلح کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کو اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں، اب تو وہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ عموماً لوگ کہتے ہیں آپس میں، جو جاہل قسم کے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، آپس میں صلح کر لو اور ایسے ہی میاں بیوی کی طرح رہو۔ ایسی صلح کرنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ جب 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اور طلاق مغلظہ ہو گئی تو اب میاں بیوی کا ساتھ، وہ میاں بیوی رہے ہی نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں آپس میں صلح کر لو اور ایک ساتھ رہو، ان کا اب ساتھ رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی صلح کروانا بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کسی مقروض نے طے شدہ مدت میں قرض وہ ادا نہیں کر سکا اور اب کہا جائے جناب جو ہے مقروض کو کہ وہ اضافی رقم دے دے، اس کے اوپر اضافی رقم دے کر جو ہے آپس میں صلح کر لو، اتنے پیسے زیادہ دے دو، تو اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا ایسی صلح کریں کہ جناب سگے بھائی بہن آپس میں تعلقات ہی ختم کر لیں کہ جناب ہم نے بس صلح کر لی، ہم آپس میں ملیں گے ہی نہیں، ہم آپس میں بات چیت ہی نہیں کریں گے، تو ایسی صلح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یا صلح کے اندر ایسی شرط رکھنا جناب کہ جو ہے فلاں شخص جو ہے وہ گانے کی محفل کرے گا یا فلاں گانا سنائے گا یا میوزک سنائے گا، یا محفل یا میوزک کی کوئی محفل جو ہے کا انعقاد کرے گا، وہ اس کو رائج کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں، فرما برداری صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو گناہ کے کام میں کسی بندوں کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، ایسی صلح نہیں کروانی ہے۔ ان باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور صلح کی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی ہی تعریف، بڑے ہی فضائل ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق توڑے، بلکہ صلح میں پہل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا، یہ حدیث جب سنی انہوں نے، اس کے بعد پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان شکر رنجی ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین سے کہا کہ لوگ آپ دونوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، آپ آپس میں تعلق نہ توڑیے، اپنے بھائی کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے، کیونکہ آپ تو ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے نبی پاک کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا، کون سا فرمان کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا، اگر یہ نہ سنا ہوتا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں امام حسن سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اب امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی امام حسین کے پاس آ کر گفتگو فرمائی اور یوں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ دیکھا آپ نے امام حسن اور امام حسین کی صلح کا واقعہ جو ہے، اس سے ہمیں کتنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم پہل کریں، جو پہل کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ کئی ایسے ہیں ضد کر کے بیٹھے ہیں، خالہ سے نہیں ملوں گا، ماموں سے نہیں ملوں گا، چچا سے نہیں ملوں گا، چچا سے بات نہیں کروں گا، ایسے بھی سر پھرے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باپ سے ناراض ہوں۔ ارے بھائی باپ سے ناراض ہونے کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ میں اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، میں اپنی ماں سے ناراض ہوں۔ ارے جس نے تجھے پیدا کیا اس سے ناراض ہے، جس نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا اس سے ناراض ہے۔ آج کئی لوگ جہالت کے سبب قطع رحمی کر کے بیٹھے، یہ قطع رحمی ایسا نہ ہو کہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے آج کی محفل نعت کی برکتیں سمیٹتے ہوئے نیت کریں کہ آج اگر کوئی اپنے چچا سے، ماموں سے، خالہ سے، والد سے
بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے وہ جا کر اس سے معافی مانگ لے، اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ مجھ سے مانگے گا تو میں جو ہے معافی دوں گا، خود بڑھ جائیں، اس طرح رشتے جڑ جائیں گے۔ ہم قطع رحمی نہ کریں، ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، رشتوں کو نہ توڑیں، رشتوں کو جوڑیں، اور انشاءاللہ جو رشتوں کو جوڑے گا نا اس کا انشاءاللہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سلو کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں رشتے کاٹنے والا نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والا بنائے۔ آئیے اب ایک کلام سنتے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی التجا ہے اس میں۔ 2019 بھی گزر گیا، 20 بھی گزر گیا، کئی لوگ تو ہر سال حج کرتے تھے، رمضان میں مدینہ پاک پہنچ جاتے تھے، مکے میں عمرہ کرنے پہنچ جاتے تھے، آج راستے بند ہیں۔ 19 گزر گیا، 2020 بھی گزر گیا، 21 آ گیا، 2020 میں غالباً کووڈ آیا تھا یا 19 میں آیا تھا، 2 سال ہونے آ گئے یا ہو چکے، راستے بند ہیں۔ مدت ہے، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، ہم التجا کر رہے ہیں آقا کے دربار میں، روزے پہ بلا لیجیے مجھے شاہ مدینہ۔ ہمارے یونس